آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی معجب ہے، بہت ہی اثردار ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بھی بدلیں گے، آپ کی زندگی کے صورتحال بھی بدلے گی۔ لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اس کی اجازت کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہوگا، اس کو لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا ہوگا۔ اور جو بھی بات ہو، اگر آپ چینل پہ ابھی نئے ہیں تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، صرف اس ویڈیو کے لیے نہیں، ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کرے، تاکہ جو باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور آگے آپ لوگوں کو بتائیں، آپ سنیں، اس کو پورا سمجھیں گے تو ہی آگے بتائیں گے۔ اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے دوستوں رشتہ داروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جتنی بھی آپ کے حالات تنگ دست ہوں گے، جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی، جتنی بھی آپ کو پریشانی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کی وہ پریشانی حل ہوگی اور آپ کی وہ تنگی دور ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، جس کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے کہ اس میں بہت سارے فضیلتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو آپ کو اس سورت کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہ سورہ کوثر تب عطا کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ پاک کی ذات کو یہ ویسے ہی بہت پیارے ہیں، وہ جتنے بھی ہوں، زندہ تھے تب بھی پیارے تھے، خدا کے پاس چلے گئے تب بھی پیارے ہیں۔ وہ اللہ پاک کے پاس چلے گئے تو جو کفار تھے، اس وقت کے جو کفار تھے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جس کی کوئی نسل نہیں ہوتی، لیکن ان کی نسل تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی رہ گئی۔ تو کفار نے ان کو یہ کہا کہ وہ ابتر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، بہت زیادہ غمگین ہو جاتے وہ یہ بات سن کر۔ تو تب اللہ پاک نے یہ سورہ کوثر اتاری، اور اللہ پاک نے کہا کہ اے محمد، ہم تمہیں سورہ کوثر دے رہے ہیں، جس کا پانی پینے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اس کا پانی اتنا میٹھا ہوگا، یہ کوثر ہے، سورہ کوثر۔ تو یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، ہر کسی کو آتی ہے، تو اس کا وظیفہ کرنا ہے آپ کو۔ لیکن میں پھر سے آپ کو دہرا دوں کہ آپ کو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اس کو شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر جس طرح سے میں یہ بتاؤں گی اس طرح سے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک کی ذات اس سے فائدہ ہی پہنچائے گی۔ اور اللہ پاک کی کوئی بھی کلام ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی کلام ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ تو اپنے وظیفے کو، اللہ پاک کی ہر کلام سے آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ اب جس طرح سے میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اس طرح سے آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ کوئی بھی بھائی ہو، بہن ہو، اور یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے ٹائم مخصوص کرنا پڑے گا۔ عشاء کے بعد کا رکھ لیں، مغرب کا بعد کا رکھ لیں، فجر کے بعد کا رکھ لیں، کوئی بھی ٹائم ہو، لیکن آپ کو اس ٹائم میں ہی آپ کو ہر دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ کوثر آپ کو پڑھنی ہے 144 مرتبہ، 144 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے کسی بھی دن کے ٹائم، اور 41 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، پورے 41 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیے، کیونکہ درود شریف وہ چیز ہے جو کہ ہم اللہ پاک کی ذات کے آگے جو بھی دعا کرتے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز، اگر ہم اس سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو وہ سیدھی بارگاہ الہی میں جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات اس دعا کو اپنے محبوب کے درود کے صدقے، محبوب کے صدقے قبول و منظور فرماتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو گھر کے مالی مسئلات ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی مسئلے ہیں آپ کے، وہ سلجھ جائیں گے۔ تو سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک ٹائم فکس کرنا ہے، چاہے آپ عشاء کے بعد کا رکھ لیں، مغرب کے بعد کا، عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس ٹائم سے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ 144 مرتبہ آپ نے یہ روزانہ پڑھنی ہے سورت، اور
41 دن پڑھنا ہے پورا۔ جب عورتوں کے ایام کے دن ہو ان دنوں میں وہ ان دنوں کو چھوڑ کر وہ وظیفہ پھر سے دوبارہ سے کر سکتی ہیں۔ اگر وہ اس دن کے علاوہ اگر آپ کی کوئی چھٹی ہوگی تو آپ کو پھر سے شروع سے یہ وظیفہ 41 دن کرنا پڑے گا، اور 144 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، 144 ٹائمز آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، 144 ٹائمز آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو 144 مرتبہ یہ آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، روز ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی نماز جو بھی آپ رکھ لیں اس کے بعد آپ کو، لیکن نماز اس کے لیے ضروری ہے، اس سے پہلے آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، تو اس اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، تو درود پاک اول پڑھنا ہے وہی آخر پڑھنا ہے، اور 144 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور 144 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور پورے 41 دن آپ نے کرنا ہے۔ ایام کے دنوں میں جو چھٹی ہو جائے آپ کی عورتوں کی اس میں کوئی نہیں ہے، وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کبھی ایک دن مس ہو جائے آپ کا، تو آپ کو پھر سے یہ 41 دن یہ وظیفہ کرنا پڑے گا۔ تو اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، اور آگے بھی شیئر کریں اور بتائیں، اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیں اور درود شریف پڑھ کے اس وظیفے کو شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے سے بہت فائدہ ملے گا۔ سورہ کوثر میں بہت طاقت ہے، یہ بہت ہی کرم کرنے والی صورت ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے، تو انا اطعینا کا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، تو یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو آتی ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، تو یہ 41 دن کا وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو پورے 41 دن کریں، ایک ہی نماز ایک ہی ٹائم آپ نے فکس کرنا ہے، وہی تب پڑھنی ہے، اور کوشش کریں جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو خوشبو لگا کے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے پہ آپ کا زیادہ اللہ پاک کی ذات کو فضیلت ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات سے کرم ملتا ہے، کیونکہ خوشبو لگانا تو سنت ہے، اور اللہ پاک کی ذات کے آگے جب جھکنا ہوتا ہے تو اس کے آگے بھی جب ہم کسی امیر ترین لوگوں سے ملنے جاتے ہیں تو کس طرح سے تیاری کرتے ہیں، تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں تب بھی خوشبو لگایا کریں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی ہے سہولت کہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لگائیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بھی لگائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وظیفے میں خوشبو لگا کر ہی بیٹھنا ہے۔ تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔